بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے متعلق بہت سارے احکام اور مسائل پوچھے گئے ہیں کہ اس کی مقدار کیا ہوتی ہے، کس کس پر یہ واجب ہوتا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر دیتے کیوں ہیں، اور یہ کہ شوہر بیوی کا صدقہ فطر دے گا یا نہیں، اس پر لازم ہے یا نہیں۔ اسی طرح بچوں کا، اور یہ کہ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، صدقہ فطر جو ہے، حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر کی روایت، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ لازم قرار دیا صدقہ فطر کو، ایک سا کھجور سے یا جو سے، اور آدھا سا جو ہے وہ گندم سے۔ اور کس کس پر لازم کیا؟ علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر، کہ ہر ایک پر، ان میں سے آزاد پر، غلام پر، بڑے پر، چھوٹے پر، مرد پر اور عورت پر، ان سب کے اوپر صدقہ فطر کو لازم قرار دیا۔ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ لازم کیا کیوں، اس کا فلسفہ کیا ہے، صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ تو ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو، کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یعنی صدقہ فطر، اس کی ایک وجہ تو ادائیگی کی یہ ہے کہ یہ جو آپ کے روزوں میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، لغو باتیں ہوئی ہیں، طہر الصیام من اللغو والرفث، کوئی بےہودہ باتیں، کوئی ایسی باتیں جو روزے کے منافی تھی، ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کمی کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر اللہ نے لازم کیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یہ مساکین کا کھانا ہے۔ یہ مساکین کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ آپ عید کی خوشیاں منائیں گے تو مساکین کو بھی اپنے اموال میں سے آپ مال نکالیں اور ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نکالیں، تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے عید منا سکیں، وہ بھی اپنی عید کی خوشیوں کو پورا کر سکیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ کس کس پر واجب ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا جو وجوب ہے یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ میں اور اس میں فرق بھی اسی میں آ جائے گا، اور یہ کہ یہ واجب ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار چاندی ہو، یا اس کی قیمت کے بقدر پیسے ہوں، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے بقدر اس کا مال تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے مال آپ کا، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں فرق اتنا ہے کہ اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ تب لازم ہوگی جب پورا سال گزر جائے گا مال پر، اور یعنی وہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر جو قیمت ہے، پیسے ہیں، وہ شروع سال میں بھی تھے، آخر سال میں بھی ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جبکہ صدقۃ الفطر کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر عید سے ایک رات قبل یعنی چاند رات کو بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، آپ کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا اور وہ دینا ضروری ہوگا۔ یہ دے کب تک سکتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں تو ہے کہ لوگوں کے مصلی گاہ یعنی عید گاہ نکلنے سے پہلے اس کو ادا کریں، یعنی عید کی نماز سے پہلے دینا اس کو ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور بعد اگر کوئی ایسی مجبوری پڑ گئی کہ پہلے نہیں دے سکے، کوئی معاملات ایسے پیش آ گئے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے جانے سے پہلے وہ دیں۔ اور لازم ہر اس شخص پر ہے جو عید الفطر کے دن 1 شوال کو سورج نکلنے کے وقت یعنی صبح صادق کے وقت تک جو شخص زندہ ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے۔ اب اگر کوئی اس وقت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس سے پہلے یہ صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر بھی اس کے ماں باپ پر ہوگا۔ پھر ایک سوال یہ تھا کہ اس کی مقدار کیا ہے۔ یہ کافی بیانات میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2.25 کلو ہوتی ہے، جس کو احتیاطاً 2 کلو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کھجور سے یا کشمش وغیرہ سے اور جو سے نکالیں گے تو پھر اس کے لیے 1 سا یعنی 3.5 کلو اس کی جو قیمت بنے گی، 3.5 کلو کھجوروں کی، 3.5 کلو جو کی، 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت بنے گی وہ ہوگی۔ لیکن جو نارمل ہے یعنی غرباء کے لیے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آدھا سا وہ نکالیں گے، یعنی 2 کلو گندم کی قیمت وہ نکالیں گے صدقۃ الفطر میں۔
اب یہ کتنی بنتی ہے؟ آج کل موجودہ ریٹ کے اعتبار سے 250 روپے بنتے ہیں ہمارے پنجاب کے ایریا میں، اور اگر اپر پنجاب میں دیکھا جائے تو وہاں پر بنتے ہیں 300 روپے، اسی طرح سندھ میں 350 کے قریب بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں ان کی جو گندم کا اعتبار ہے، وہاں وہ اپنی گندم کا اعتبار کریں گے کہ 1 کلو کتنے کی بنتی ہے، پھر وہ 2 کلو کی قیمت نکال لیں گے، وہی ان کا صدقۃ الفطر ہوگا۔ یہ دینا لازم ہوتا ہے، واجب ہے۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی جو مصارف زکوٰۃ اللہ نے قرآن پاک میں 8 بیان کیے ہیں، وہی مصارف صدقۃ الفطر ہیں۔ صدقہ فطر بھی انہی میں سے کسی کو دے سکتے ہیں۔ سب کو دے دیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، یا کسی ایک کو سارا دے دیں، یا جیسے آپ کا دل چاہے۔ ان 8 مصارف جو ہیں ان میں مساکین بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جو مسافر ہیں، یہ سارے مصارف زکوٰۃ، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور ان میں بھی یاد رکھیے کہ اس شخص کو صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ ہو، اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جو خود صاحب نصاب نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا سونا اور اتنے پیسے ہیں، یا سونا اور پیسے ملائیں، سونا اور چاندی ملائیں، یا ان کا مال تجارت اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسا شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اور اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی تو ادا نہیں ہوگی۔ جو خود صاحب نصاب نہ ہو وہ صدقہ فطر لے سکتا ہے، جو خود صاحب نصاب نہ ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ بیوی کا صدقہ فطر اور بچوں کا، جو نابالغ بچے ہیں، صدقۃ الفطر میں بلوغت کا اعتبار نہیں رکھا گیا۔ یہ نہیں کہ جو عاقل اور بالغ ہوگا اسی کے ذمہ ہے، نہیں، بلکہ اس میں ہر چھوٹے بڑے کے اوپر صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا گیا، جیسے کہ جسے پاک ابھی میں نے عرض کی کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، اس کے ذمہ صدقۃ الفطر ہے۔ تو اسی لیے اب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر اس کے والدین کے ذمہ ہوگا۔ اس کا جو باپ ہے، اس کا جو والد ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالے گا بچے کا۔ لیکن اگر بالغ ہے بچہ تو اب باپ کے ذمہ لازم نہیں ہوگا، بچے کو چاہیے کہ وہ خود دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بچے تو کماتے نہیں ہیں، تو استحساناً اس کا والد جو ہے وہ بچے کی طرف سے دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح بیوی کا حکم ہے کہ بیوی کا صدقۃ الفطر وہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوتا۔ شوہر دے یعنی احساناً دے تو اس کی مہربانی، وگرنہ بیوی اپنا صدقہ فطر خود نکالے گی اور شوہر اپنا صدقہ فطر الگ نکالے گا۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ شوہر وہ جو بچوں کی طرف سے بھی دے دیتا ہے اور وہ بیوی کی طرف سے بھی دے دیتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔